بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ ملک عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس کو 3 طرف سے تو سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے، اس لیے اسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ اس کا طول شمالاً اور جنوباً 1500 میل کے قریب اور اوسط عرض شرقاً غرباً 800 میل ہے۔ اس کا رقبہ 1,20,000 مربع میل یعنی براعظم یورپ کی 1/3 کے قریب ہے۔ علماء جغرافیہ نے برائے بنام طبیعت ارضی اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زمانہ قدیم میں طوفان نوح کے بعد جزیرہ نما عرب میں سام بن نوح کی نسل کے لوگ آباد تھے۔ چنانچہ بنو یعرب بن قطان بن عامر بن شالخ بن ارفشت بن سام یمن میں بستے تھے۔ بنو جرہم بن قطان اور بنو عملیق بن لوز بن سام حجاز میں رہتے تھے۔ بنو تسم بن لوز اور بنو جدیس بن عامر بن آدم بن سام یمامہ میں بحرین تک پھیلے ہوئے تھے، اور قوم عاد بن اوس بن آرم شہر و امان اور حضرت موت کے مابین اعقاف میں آباد تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم سمود بن جاسر بن آرام حجاز و شام کے درمیان حجر میں آباد تھی۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آج ہم سرکار دو عالم سردار انبیاء رحمت کل جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کچھ خاکہ پیش کریں گے اور روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خالق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسم سے تعلق نہ قائم تھا، اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو از عہد المیثاق النبیین میں مذکور ہے، یعنی میری روح آدم علیہ السلام کی جسم میں پرست ہونے سے پہلے تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں سے عہد مطابق حضور کی نبوت و مداوات کا قرار لیا، تو نوری محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہو اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سمیت سفید چمکتی دھمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندھی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، جس کی بڑی شعائیں تھیں، اور بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی روح انور اور مادہ عطر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا۔
پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، پس میں روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئے، آپ کی نبوت کی بنیاد بڑھ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ، اور ان کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے قیصری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کہانوں کو بعض موغیات کی خبریں دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب ان کا راستہ شہاب ثاقب کے ذریعے بند کر دیا گیا، اس طرح وہی کہ غلط اور ملد ہونے کا اندیشہ نہیں رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش قدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع اول کو دوشنبے یعنی پیر کے دن فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کی خبر ملتی ہی آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جب ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور کی خبر دی تو اس نے خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف